بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا فضل کہ اللہ نے ہم کو جو مہینہ دیا ہے اور آخر وقت چل رہا ہے ربیع الاول، اور ہم سب کو معلوم ہے اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک، آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک۔ تو مہینہ بہت پیارا ربیع الاول اور دن بہت پیارا جمعہ کا دن، وقت بہت پیارا جمعہ کا وقت، اور اس ایک خوشی اور بھی کہ ابھی ہمارے درمیان میں جو باتیں کر رہے تھے حضرت مفتی احمد سعد صاحب جو دیوبند سے تشریف لائے، اور دیوبند میں ان کا اپنا ادارہ المعہد العالمی الاسلامی، وہاں سے تشریف لائے، بہت دور سے آئے۔ یہ دیوبند، سہارنپور، یہ سب وہ علاقے ہیں جن کو اماں اور ابا کہا جاتا ہے۔ ہم گجرات کے جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، ہم سب بچے اور بچیاں ہیں۔ اصل اماں اور ابا جو ہے وہ دارالعلوم دیوبند میں ہے، وہاں سے یہ تشریف لائے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو ان کا دیدار کا موقع ملا، ورنہ سوچو نہ کون دلی جائے گا، پھر دہلی سے سہارنپور کون جائے گا، سہارنپور سے دیوبند کون جائے گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے بیٹھے بیٹھے دیدار کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بہت ہی مختصر وقت میں جامع بات عرض کی ہے، 5 نصیحتیں جو ہم کو کیے، ارادہ کرو کہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے تو صرف ایک واقعہ آپ کو بتانا ہے اور بات ختم کرنا ہے، کیونکہ ربیع الاول مہینہ ہے نا، تو ہم لگاتار ربیع الاول میں چلے جا رہے ہیں، ہر جمعہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نبی کا ایک معجزہ، بہت پیارا معجزہ آپ کو معلوم ہے۔ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہے۔ بولو سفر پر ایک طرف ہمارے نبی ہے اور ساتھ میں کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ سفر ہو رہا ہے، اونٹ پر بیٹھے، بولو ہمارے نبی اونٹ پر سوار ہے اور حضرت عمر بھی ہے، اور رخ اس طرف کا ہے، بولو رخ اس طرف کا۔ تو سامنے سے کوئی ایک دیہاتی کہو، بدو کہو، عربی کہو، وینیجر کہو، گاؤں کا رہنے والا، وہ زمانے میں جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے نا، بڑا پگڑ ہوتا تھا اور میلے کچیلے کپڑے ہوتے تھے، ان کا جانور بھی میلا کچیلا ہوتا تھا، وہ دیہاتی اس طرف جا رہے، یعنی ہمارے نبی کا راستہ اور بولو وہ دیہاتی کا راستہ اور وہ ادھر جا رہے، اور ہمارے نبی یہاں سے جا رہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک پڑی اس آدمی پر جن کا راستہ کچھ اور ہے، لیکن ہمارے نبی کو کیا امت سے پیار تھا، کیا امت سے محبت تھی۔ ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا، عمر انظر الی ذلک الرجل، عمر دیکھو دیکھو ان کو دیکھو، ان کو دیکھو۔ تو حضرت عمر نے دیکھا، کہا تو میں نے کب کا دیکھا، وہ دیہاتی ہے، وہ جنگل کے رہنے والے، عربی ہے، بدو ہے، ان سے بات کرنے میں کوئی فائدہ؟ ہمارے نبی نے کہا نہیں، میں تو جاؤں گا، میں تو ان کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا لا الہ، بولو بولو لا الہ، کیونکہ مجھے سب گوارا ہے، لیکن میرا امت کی جہنم میں چاہیے مجھے گوارا، میں تو کہوں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول رہنے دو،
چہرے پر تھوکے گا اور معلوم نہیں کیسی کیسی بےہودہ باتیں کرے گا. ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں. وہ ہمارے نبی نے فرمایا عمر تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا, تمہیں دیہاتی نظر آیا, جنگل کا رہنے والا نظر آیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجھے میرا امتی نظر آیا, مجھے میرا بولو بولو سبحان اللہ بولو, مجھے میرا امتی نظر آیا. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں تو تیار ہوں, یہ تو آپ کی حفاظت آپ کی سیکیورٹی کے لیے میں کہہ رہا تھا, باقی آپ اگر حکم دے تو میں آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہوں. خیر ہمارے نبی اور حضرت عمر گئے. بولو کن کے پاس گئے؟ جو وہاں سے آ رہے جنگل کے رہنے والے بدو عربی دیہاتی. ہمارے نبی بھی وہاں گئے, جا کر کہا قل لا الہ الا اللہ تفلح, کلمہ پڑھنے کامیاب ہو جائے گا. بولو کلمہ پڑھ لے, اللہ کرے یہ کلمہ ہم کو بھی حقیقت میں نصیب ہو جائے. جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا نا, کتنے لوگ ایسے ہیں آخر وقت میں میرا مال میرا مال میرا مال, کتنے لوگ آخر وقت میں آج کے زمانے میں میرا موبائل میرا موبائل میرا موبائل, اور اسی میں اللہ کو پیارے ہو جاتے. اللہ ہم سب کو کلمے کی حقیقت نصیب فرمائے. اللہ حقیقت میں ایمان اور یقین اسلام احسان اللہ ہم کو عطا فرمائے. خیر واقعہ سنا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, وہ دیہاتی کے پاس, بس وہ دیہاتی تو دیہاتی تھے, ان کے پاس ایک بڑا ٹھیلا ویلا بھی تھا, وہ دیہاتی تھے. انہوں نے جو گالیاں شروع کی ہمارے نبی کو گالیوں پر گالیاں دینا شروع کیا, اور گالیاں تو دی لیکن وہ دیہاتی نے کیا کہا معلوم, وہ تو شکر مانو محمد, وہ دیہاتی کہہ رہے جو جنگل کے رہنے والے, شکر مانو محمد میرے پاس تلوار نہیں ورنہ قتل کر دیتا, میرے پاس تلوار نہیں ورنہ. ساتھ میں کون تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر نے فوراً کہا اللہ کے رسول اس کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے, میرے پاس ہے, اگر آپ کا حکم ہو تو اس کو 2 ٹکڑے کر دوں میں. ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر, ہمارا اسلام یہ نہیں سکھاتا, اسلام تلواروں سے نہیں پھیل رہا ہے. مہلن یا عمر, عمر ٹھہرے رہو, میں بات کر رہا ہوں نا ان سے. اب وہ دیہاتی کو کیا ہوا, اس کے ساتھ میں ٹھیلا تھا, بولو ایک ٹھیلا تھا, اس میں مرا ہوا جانور تھا, بولو مرا ہوا جانور. اس نے وہ ٹھیلا لیا اور زمین پر پھینکا اور خود بھی اونٹ سے اترا اور کیا کہا, اگر آپ محمد سچے ہیں, اگر آپ نبی ہیں, اگر آپ پیغمبر ہیں تو اس کو زندہ کرو, اس کا میں شکار کر کے آیا ہوں, خون سے لت پت ہے, اس کو اگر زندہ کرو میں ایمان قبول کر لوں گا. بس ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر کا دماغ گرم ہوا, کہا میرے نبی ہدایت کے واسطے آئے ہیں, مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. بھائی ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت. اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی ہدایت کا پیغام لے کر آئے, میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے. حضرت عمر نے کہا میرے نبی مردہ کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. ہمارے نبی نے پھر فرمایا اگر یہ جانور جو مرا ہوا ہے یہ زندہ ہو جائے گا, ایمان قبول کرو گے؟ وہ دیہاتی جنت, ہاں قبول کروں گا. ہمارے نبی نے فرمایا جانور زندہ بھی ہوگا اور مجھ سے باتیں بھی کرے گا. بولو سبحان اللہ. تم نے تو کہا زندہ کر دو, زندہ تو ہوگا اللہ کے حکم سے. حکم کس کا؟ لیکن میں اس سے باتیں بھی کروں گا, سوال جواب بھی ہوگا. اور وہ دیہاتی بھی تعجب میں کہ جانور جس کو میں شکار کر کے آیا خون میں لت پت, اور وہ جانور جس کو عربی میں ضبن کہتے ہیں, اردو میں گوہ کہتے ہیں, وہ دکھنے میں بھی جانور بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے, کہا یہ جانور کیسے زندہ ہوگا؟ اور پھر محمد تو کہہ رہے بولو صلی اللہ علیہ وسلم میں باتیں بھی کروں گا. تو ہمارے نبی نے جو ہوا وہ سب سنتے جانا. ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا یا ضبر قم باذن اللہ. ہمارے نبی نے اشارہ کر کے کہا وہ جو مرا ہوا جانور ہے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. میرے دوستوں پورے ٹھیلے میں پھڑپھڑاہٹ ہوئی اور وہ جانور باہر نکلا, ایسا نکلا کہ اس کے بدن پر خون کا دھبا بھی نہیں تھا, اس کے جسم کے اوپر خون کا تھا, حالانکہ شکار کر کے آئے پورا خون میں لت پت تھا, کچھ بھی نہیں. بس وہ دیہاتی اور حضرت عمر
مرا ہوا جانور زندہ ہو گیا، ارے مرا ہوا جانور زندہ ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو بات چیت شروع ہوگی، ابھی تو ہماری کیا شروع ہوگی؟ ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا۔ میرے دوستو اگر یہ سوال ہم کو پوچھا جائے نا، ایسا جواب تو ہم بھی نہ دیں، لیکن وہ جانور نے جواب دیا، کیونکہ جانور کو بلوانے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی، بلوانے والا کون؟ ہمارے نبی نے کیا سوال پوچھا معلوم؟ اس جانور سے پوچھا من اللہ، بتا اللہ کون؟ ہمارے نبی پوچھنے والے، کس کو پوچھ رہے؟ پورا مجمع بولے جانور کو۔ کیا پوچھا؟ من اللہ۔ اور جانور نے جو جواب دیا ہے دلوانے والا اللہ، کیا جواب دیا؟ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی العذاب عقابہ۔ وہ جانور نے جواب دیا کہ تم نے مجھے پوچھا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے۔ ہمارے دماغ میں یہ سب باتیں آتی ہیں، ہم کو کوئی پوچھے اللہ پر، ہاں ہے اللہ معبود ہے۔ میرے دوستو کیا سوچیے، اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، اللہ وہ ہے جس کا پورا کنٹرول ساتوں زمینوں پر ہے، اللہ وہ ہے سمندر میں راستے بنا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو جہنم میں آگ کے شعلے بھڑکا دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ جانور تو حضرت عمر بھی ہے، وہ دیہاتی بھی ہے، سب حیران کیا جواب دیا کہ اللہ کون ہے؟ تو بولو نا جس کا عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر، جس کا کنٹرول ساتوں زمینوں پر، جو جب چاہے سمندر میں دریا میں راستے بنا دے، جو جنت میں رحمت ہی رحمت نچھاور کر دے، جہنم میں شعلے کے شعلے آگ کے بھڑکا دے۔ تو ہمارے نبی نے کہا بھی تو ایک سوال ہوا، دوسرا سوال بھی پوچھنا ہے۔ ہمارے نبی نے اس جانور سے پوچھا من انا، میں کون؟ بولو 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 بولو، میں نے آواز نہیں آئی، بولو نا بولو نا، من انا، میں کون ہوں؟ وہ جانور نے جو چہرے کو اٹھایا اور جو جواب دیا، آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ جانور نے سب سے پہلے کہا کنت خاتم النبی، اے میرے محمد آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ پھر کیا فرمایا؟ انت سید الاولین والآخرین، اگلوں کے بھی آپ سردار ہو، پچھلوں کے بھی آپ سردار ہو۔ آسان الفاظ میں نبیوں کے نبی اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ بولو نبیوں کے نبی اللہ نے۔ اب بہت پتے کی بات ہے جو اس جانور نے کہی، جس کے لیے یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ کیا کہا معلوم؟ قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ اس جانور نے کہا جس نے آپ کا دامن تھام لیا، اے مصطفیٰ اے محمد، جس نے آپ کا دامن تھام لیا جنتی ہو گیا، اور جس نے آپ کا دامن چھوڑ دیا وہ جہنمی ہو گیا۔ میرے دوستو یہ واقعہ میں نے صرف اسی لیے سنایا تھا اس جملے کی وجہ سے کہ حضرت مفتی صاحب نے بھی جو بات کہی وہ بھی یہی تھا کہ میرے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ ساتھ میں جو باتیں کہی اس کو کیا کرو؟ تھام لو۔ کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو مصطفیٰ کا دامن۔ بڑے آسانی سے کہو ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی یہ اعلان کرتے رہیں گے کہ مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ لیکن میرے پیاروں ہوشیاری ختم کر دو، بہت زیادہ موبائل پہ گندگی کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ ہمارا لیپ ٹاپ، ہمارا کمپیوٹر، ہمارا یہ جو ہمارے پاس ہے بہت گندگی کرتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں پھر بات کو ختم کرنے پر آؤں۔ ختم کروں نا شعیب نام ہے، شادی ہو گئی معلوم؟ اس کی تو شادی ہو گئی نا۔ میں ایوب کو پوچھتا ہوں ولیمہ کب کھلائے گا، یہ شادی کب کرے گا؟ تو کہا تم نے تو ولیمہ بھی کھا لیا۔ میں تو بھول گیا تھا تیرا ولیمہ کھایا، تو کام کر واپس کر دے۔ مولانا بولتے کہ ایک بہت پتے کی صحیح میں دل کو ہلا دینے والی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے جن کا نام تھا بہلول۔ بولو کیا نام؟ بہلول۔ بڑا بازار ہے، بڑا بازار ہے، اس میں بہلول تو اللہ کے ولی مجذوب تھے، مجذوب اللہ کے ولی۔ وہ ایک ایسی لکڑی لیے، لکڑی، اور یوں راستے میں یوں کر رہے، لکڑی سے یوں یوں یوں، اب کچھ لکھ نہیں رہے، یوں 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 کر رہے۔ اتنے میں تو وہاں سے وہ زمانے کے بادشاہ حضرت ہارون رشید، بولو وہ زمانے کے بادشاہ کون؟ حضرت ہارون، پورے اپنے
اپنی فوج کے ساتھ پورے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر رہے اور وہ بہلول وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے یوں یوں لکڑی سے کچھ لکھ رہے. تو حضرت ہارون رشید تو پہچانتے تھے, آؤ بہلول جانتے ہیں اللہ کے ولی ہے, مگر یہ کیا فضول کام کر رہے ہو, لکڑی سے لے کے زمین پہ کیا یوں کر رہے ہو, اس سے کیا ہونے والا. کہا سوچ رہا ہوں اوپر والا رحمت کے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, اوپر والا رحمت کے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, مگر یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. یعنی اللہ صلح کرنا چاہتا ہے مگر کوئی صلح کرنے کو تیار نہیں, وہ معاف کرنا چاہتا ہے مگر کہا یہ پورا بازار بھرا ہوا ہے, کوئی بندہ کوئی بندی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے. نا اوپر والا معاف کرنے کو تیار ہے لیکن یہاں کوئی معافی مانگنے کو تیار. خیر وہ بات ہو گئی, ہارون رشید وہاں سے چلے گئے, اللہ کے ولی کرتے کچھ نہ کچھ لکڑی سے کرتے ہوں گے. اچھا دوسرے تیسرے دن کوئی بادشاہ کے دربار میں کسی بڑے کا انتقال ہو گیا. اب بڑے کا انتقال ہوا تو بادشاہ کو بھی قبرستان جانا ہے, پورے لشکر کو لے کر وہ قبرستان پہنچا, جنازے کا کام ہے, دفن کا کام ہے, کفن والا کام ہے. وہاں گئے بادشاہ جب پورے لشکر کے ساتھ گئے تو وہاں بھی بہلول بیٹھے. ارے بولو قبرستان میں بھی کون بیٹھے, بہلول اور وہی لکڑی, اور یہ زمین پہ یوں 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 کر رہے. تو آج ہارون رشید نے کہا آج کیا کر رہے ہو, اس دن بازار میں لکڑی سے لے کے زمین پہ کچھ کر رہے تھے, ابھی یہاں قبرستان میں بھی لکڑی لے کر کچھ زمین پہ کر رہے ہو. تو بہلول نے کہا اوپر والے نے ہاتھ بند کر دیے کہ قبر والے اندر سے چلا رہے, وہ سننے کو تیار نہیں. یہ جتنے قبر میں بولے سوئے نا سب چلا رہے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے, کیونکہ قبر میں جہنم کا لوہا آیا ہے, قبر میں آنکھ کو پھوڑ دیا گیا ہے, قبر میں جبڑوں کو پھاڑ دیا گیا ہے, قبر میں ہڈیاں توڑ دی گئی ہے. یہ چلاتے معاف کر دے معاف کر دے معاف کر دے. اوپر والا کہتا ہے وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا, وقت ختم ہو گیا. میرے دوستو ہارون رشید بہت دیر تک قبرستان میں بیٹھ کر روئے. کہا یہی موقع ہے, یہاں ایک آنسو کا قطرہ ابھی نکل جائے گا نا اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا, اور قبر میں جا کے چلا چلا کے خون کے آنسو ٹپکائے گا مگر وہاں معافی نہیں ہوگی. اللہ نے اسی کو فرمایا ابھی مانگ لے, ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ فرماتے یہ دنیا وہ جگہ ہے جہاں رو لے میرا, اللہ کہتے میرا بندہ میری بندی رو لے, میرے ڈر سے رو لے. اللہ کہتے میری قسم تیرے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن جب وہ وقت آ جائے گا کہاں چلا گیا, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. کہتے ہیں وہ جب آخری وقت آئے گا نا, جب سکرات کا وقت آئے گا یا قبر میں چلا گیا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے, اللہ کہیں گے جب زندہ تھا ہنستا تھا کھاتا تھا پیتا تھا ایک بار معافی مانگتا معاف کر دیتا, اب کتنا بھی مانگے گا معاف کرنے والا. تو میرے دوستو اللہ سے صلح کر لو ابھی وقت ہے, ورنہ کب اٹیک آ جائے گا, کب کینسر ہو جائے گا, کب آخری وقت آ جائے گا. اللہ سب کی حفاظت فرماوے, اللہ سب کے جان مال عمر میں برکت عطا فرماوے. لیکن آئے گا وقت آئے گا. ہوتا نا میرا بھی جب بائی پاس آپریشن ہونے والا تھا نا تو میرے سامنے اتنا بڑا پرچہ لایا گیا کہ اس پہ سائن کرو. میں نے کہا کائی کی سائن, میں کہا اگر آپ مر گئے تو ہم ذمہ دار نہیں. تو میں نے سائن کرتے کرتے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کیونکہ یہ تو بے ہوش کر دیں گے, پھر کیا ہوگا اللہ بہتر جانے. تو میرے دوستو جو بھی صلح کرنا ہے ابھی کر لو, کیونکہ اس کے بعد میں صلح کرنے کا ٹائم نہیں رہے گا. اور صلح کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے دو کام کرو, اللہ بہت راضی ہوتا ہے. دیکھو یہ ہمارے مفتی صاحب دارالعلوم دیوبند, میں نے کہا نا کہ ہمارے گجرات کے جتنے مدرسے, مہاراشٹر کے جتنے مدرسے, ہم سب بچے, بولو ہم سب کیا ہے, اور دیوبند یہ ماں, ہمارے اماں, ہمارے ابا. اور میں تو چونکہ پڑھا ہوں, میں مظاہر العلوم سہارنپور میں پڑھا ہوں, اور میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی جو اس وقت انگلینڈ میں ہے وہ دیوبند میں پڑھے ہیں, اور ہم نے وہاں کا ماحول دیکھا ہے. وہاں سے اتنی بڑی عبقری شخصیت ہمارے درمیان میں آ گئے. تو ہمارے لیے تو, اور یہ آئے کیوں ہے, یہ اپنے غریب بچوں کے کھانا پینا رہنا انتظام کے لیے آئے. تو میرا ارادہ ہے کہ ابھی بس تھوڑی دیر میں, ہاں شعیب 2-3 منٹ کے اندر آپ کھڑے ہوں گے اور لکھواؤ گے تاکہ یہ مفتی صاحب جائے اور جا کر کہے کہ ان بچوں نے اپنی ماں کا خیال رکھا ہے, ان بچوں نے اپنے ابا کا خیال رکھا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤ صرف, اور یہ جو ہے نا ہم جو دیتے نا کس کو دیتے, مدرسے کے بچوں کو نا,
مدرسے کے بچوں کو نہیں دیتے. مدرسے کے بچے کو مدرسے کا بچہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے, یہ تو پیارے نبی کا مہمان ہے. ارے بولو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر ایک ولی قبر میں زندہ رہتا ہے, یاد رکھنا جو قرآن کا حافظ ہوگا, قاری ہوگا, علیم ہوگا, وہ بھی قبر میں زندہ رہے گا. قبر کی مٹی اور قبر کے کیڑے مکوڑے اس کو کھانے والے نہیں. تو ہم تو ان لوگوں کو پہنچا رہے ہیں جو قبر میں زندہ رہنے والے, ان کو پہنچا رہے ہیں جن کے سینے میں قرآن. ایک واقعہ سناؤ, حضرت عبداللہ بن جعفر, کون حضرت, وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ جا رہا تھا تو میں نے کالے کلوٹے غلام کو دیکھا. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے میں جا رہا تھا, میں نے راستے میں کالے کلوٹے غلام کو دیکھا, بیچارہ باغ میں مزدوری کرتا تھا. میں نے دیکھا پورا پسینے میں شراب اور چلچلاتی گرمی. لیکن پھر وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے میں نے دیکھا اس نے ٹیفن کھولا, جیسے ٹیفن کھولا ایک کتا سامنے آیا, بولے کتا سامنے. تو وہ کیا کرے معلوم, تھوڑی روٹی خود کھاوے, تھوڑی روٹی کتے کو کھلاوے, تھوڑی روٹی خود کھاوے, تھوڑی روٹی کتے کو کھلاوے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے میں گیا, میں نے کہا عجیب غلام ہے تو, ایک تو تیرے پاس روٹی دو ہے, اس میں ایک لقمہ تو کھاتے, ایک لقمہ کتے کو کھلاتا, ایک لقمہ تو کھاتا, ایک لقمہ کتے کو کھلاتا, تو تیرا کھا لینا, کتا تو کہیں بھی منہ مار کے کھا لے گا. کہا یہ کیسے اچھا لگے کہ میں آرام سے کھاؤں اور یہ میرا چہرہ دیکھتا رہے. میرے کو معلوم ہے یہ کہیں بھی منہ مار لے گا, کوئی کچرے کے ڈبے میں جا کے منہ مار لے گا, کہیں ادھر ادھر جا کے کھا لے گا, کہیں کچھ چاٹ لے گا, میں وہ نہیں کر سکتا, لیکن میں کھاؤں اور یہ میرا منہ دیکھے, یہ کیسے اچھا لگے گا. اس لیے میں نے سوچ لیا جتنا میں کھاؤں گا اتنا کتے کو کھلاؤں گا. حضرت عبداللہ بن جعفر گئے اور جا کے معلوم کیا کہ یہ باغ کس کا ہے, پھر یہ معلوم کیا کہ یہ غلام کس کا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر نے باغ بھی خریدا, غلام بھی خریدا, اور پھر وہ غلام کے پاس آئے, کہا جا آج سے تو آزاد ہو گیا اور یہ باغ بھی تجھے دے دیا. جو امت کے کتوں پر رحم کرتا ہوگا وہ انسانوں پر کتنا رحم کرتا ہوگا. تو میرے دوستو آج ہمیں ان بچوں کا خیال کرنا ہے جو قرآن پاک 24 گھنٹہ پڑھتے ہیں, 24 گھنٹہ جو سینے میں حدیث کو لے کر چلتے ہیں, جو 24 گھنٹہ قال اللہ قال الرسول, اللہ نے فرمایا, نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا, نبی نے فرمایا. وہ ایک کالے کلوٹے شخص نے کتے کا خیال کیا, کیا ہم سب مل کر نبی کے مہمان کا خیال نہیں کر سکتے, مصطفیٰ کے مہمان کا خیال نہیں کر سکتے؟ اس لیے چلو ایک ارادہ تو یہ کرو کہ ابھی صدقہ کرو گے نہیں انشاءاللہ, آپ کے پاس زکات ہوئے, فطرہ ہوئے, صدقہ ہوئے, نملہ ہوئے, جو بھی ہوئے پھٹافٹ. اور دوسری بات کا ارادہ کرو, دیکھو ربیع الاول مہینہ ہے, ارادہ کرو نماز کی پابندی کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. جی بھائی دیکھیں